السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل پالیٹکس ود ڈاکٹر سعید۔ آج ہم بات کریں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بیان پہ۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بیان دیا ہے کہ ہم ایران سے مذاکرات کرنے کو تیار ہیں اور مذاکراتی عمل جہاں سے ختم ہوا تھا وہیں سے ہم شروع کریں گے۔ یقیناً اسلام آباد ٹاکس کا ذکر کیا گیا ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پاکستان پہ ٹرسٹ کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کو میڈیٹری رول کے ساتھ یا پاکستان میں ہی مذاکراتی عمل کو آگے لے کر چلیں گے۔ اور یقیناً یہ جو ٹرسٹ ہے نہ صرف یہ امریکہ کا ہے پاکستان کے اوپر، بلکہ اگر آپ ایرانین لیڈرشپ کی بات بھی کریں تو وہ بھی پاکستان کی بھرپور مخلصانہ سفارتکاری کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ یہ جنگ جب 28 فروری 2026 کو شروع ہوئی تو اپنی اسکیل آف وائلنس، انٹینسٹی آف وائلنس اور جیسے جیسے جنگ آگے بڑھ رہی تھی، تناؤ بڑھ رہا تھا اور بروٹ فورس کا استعمال کیا جا رہا تھا، ایڈوانس ملٹری ٹیکنالوجیز کا استعمال کیا جا رہا تھا۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ جنگ عظیم سوئم میں بھی بدل سکتی ہے، نیوکلیئر ویپن کی یوز کا تھریٹ تھا۔ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ ایک سویلائزیشن صفحہ ہستی سے مٹنے والی ہے تو کہا یہ جا رہا تھا کہ دس واز بیسکلی اے تھریٹ فرام یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ٹو یوز نیوکلیئر ویپن۔ نیور دی لیس پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب کی جو ایک ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایڈریس کیا، امریکہ کو ایڈریس کیا، ایران کو ایڈریس کیا اور اپنے میڈیشن کے رول کا حوالہ سے بات کی اور کہا کہ اسلام آباد جناب حاضر ہے، آپ آئیے، اسلام آباد میں مذاکرات کیجئے، اپنے اختلافات دور کیجئے۔ یہ وہ ٹویٹ تھی جس پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نہ صرف اس پروپوزل سے ایگری کیا بلکہ انہوں نے اپنی انتظامیہ کو احکامات جاری کیے کہ مذاکرات کی تیاری کریں۔ اب جب امریکہ راضی ہو گیا مذاکرات کے لیے تو یہ وہ ٹائم تھا جب پاکستان نے ایرانین لیڈرشپ کو کانٹیکٹ کیا اور ایرانین لیڈرشپ بھی راضی ہوئی اور یقیناً پھر اس کے بعد اسلام آباد میں دونوں آرک رائیولز جو دہائیوں کی دشمنی رکھتے ہیں جناب وہ اسلام آباد آئے، امن کے شہر میں آئے، مذاکراتی عمل شروع ہوا۔ دونوں پارٹیز نے اپنی اپنی ڈیمانڈز اور پوائنٹس ایک دوسرے کے سامنے رکھیں۔ یقیناً بہت اختلافات تھے، یقیناً ڈفرینسز، تناؤ بہت زیادہ تھا۔ آپ دیکھیے جنگ کی ہیومینیٹیرین کاسٹ، پولیٹیکل کاسٹ، سیکیورٹی کاسٹ، اکنامک کاسٹ اور ایک دوسرے کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا گیا۔ آپ دیکھیے کہ جس طریقہ سے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور اسرائیل نے ایرانین لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا اور پھر ایران نے اسرائیل کو ٹارگٹ کیا، مختلف ٹارگٹس کو وہاں پہ ہٹ کیا گیا، نیوکلیئر انسٹالیشنز کے قریب ہٹ کیا گیا اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ امریکن ملٹری انسٹالیشنز کو گلف میں ہٹ کیا گیا۔ تو یقیناً جنگ پورے خطے میں پھیلی ہوئی تھی with respect to use of violence against each other. Nevertheless مجھے یہاں پہ گلف کنٹریز پرٹیکولرلی سعودی عربیہ، UAE، قطر، بحرین، کویت، مجھے ان کو اپریشیٹ کرنے دیں کہ انہوں نے انتہائی بردباری کے ساتھ ریسٹرینٹ ایکسرسائز کیا۔ یقیناً پاکستان کی سفارتکاری یہاں بھی کام آئی۔ پاکستان نے گلف کنٹریز جو کہ دوست ممالک ہیں ان کو باور کرایا کہ آپ ایران کے خلاف ریٹیلیٹری سٹرائکس لانچ نہ کریں۔ یہ جو گلف کنٹریز کا عمل تھا یقیناً اس نے جنگ کو پھیلنے سے بچایا۔ بہرحال جنگ اپنی پوری شدت کے ساتھ جب آگے بڑھ رہی تھی تو یہ پاکستان کا میڈیٹری رول ہی تھا جو پہلے سیز فائر اسٹیبلش کرائی اور پھر اسلام آباد ٹاکس ہوئیں۔ ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد ٹاکس میں کوئی ایک ایگریمنٹ سائن نہیں ہوا۔ نیور دی لیس بہت سے اختلافات دور ہوئے اور کچھ چیزوں پہ ایگریمنٹ ہوا، ہاں کچھ چیزوں پہ ڈفرینسز تھے اور وہ جو ڈفرینسز ہیں وہ اب بھی اس کے اوپر گفتگو جاری ہے۔ پرٹیکولرلی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب کہا کہ ہم اسلام آباد میں دوبارہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں اور امن کا رستہ اور مذاکرات کا رستہ
پاکستان سے ہی جاتا ہے، تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی۔ اور اس کے بعد پاکستانی لیڈرشپ کی سفارتکاری مزید متحرک ہوئی۔ اب بھی آپ دیکھیے کہ پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب پہلے سعودی عربیہ گئے، اور پھر اس کے بعد قطر، پھر ترکیے۔ کیا مقصد ہے جناب؟ مقصد ہے کہ کسی طریقہ سے اس جنگ کو روکا جائے۔ پاکستان بھرپور سفارتکاری کر رہا ہے۔ دوسری طرف اگر آپ ملٹری ڈپلومیسی کی بات کریں، سو چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب تہران میں ہیں، اور یقیناً آبجیکٹو وہی جو کہ پرائم منسٹر کا ہے۔